جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہفتہ ہے اور ماہ جولائی کی 25 تاریخ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مہربانیاں کہ اللہ پاک نے ہمیں صبح کی سہانی گھڑیوں میں اپنی مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب فرمایا۔ کلام الہی اس طرح ہے، دوسرا سپارہ اور اس کے دوسرے رکوع کا بقیہ حصہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ پاک وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو، من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ سامعین کرام، ہماری پچھلی آیہ مقدسہ جس کا مفہوم آپ نے سنا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، خرچ کر لو اس سے پہلے اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا کہ تمہیں موت آ جائے وہ دن، ان یاتی، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس میں خرید ہو سکے نہ فروخت، اور ولا خلۃ ولا شفاء، اور کافروں کے لیے نہ دوستی نہ ان کے لیے شفاعت۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، صحت کو غنیمت جانتے ہوئے، مالی حالت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے دیے میں سے خرچ کر لو۔ خرچ کرنے کا قرآن پاک میں بارہا مختلف انداز میں حکم آیا۔ یہ حکم صرف عمراء کے لیے نہیں ہے کہ غریب سمجھیں کہ ہم اس سے بری ہیں، کہ ہماری مالی حالت کمزور۔ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کہ غریب اپنی حیثیت کے مطابق کرے، امیر اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور غریب کے لیے یہاں تک بھی اگر زیادہ حالات خراب ہوں تو جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنا ہے وہ اپنے ہی بچوں، اپنے ہی گھر والوں پر کر لے، یعنی اس کا یہ بھی ذوق پورا ہو جائے، اور وہی اس کی طرف سے صدقہ و خیرات جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی اگلے جہان نہ شفاعت، نہ دوستی، نہ کوئی تعلق کام آئے گا جو ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی سن چکے ہیں، اگلی صورت آیت پاک میں بھی آ رہا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ پہلے بھی ہوا ہے، اس کے لیے ایماندار ہونا ضروری۔ بے ایمان جو لوگ دنیا سے جائیں گے یہ ہرگز بھی امید نہ رکھیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نرمی فرمائے گا۔ کلام الہی میں یہ بات بڑی واضح موجود ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ باقی جس گناہ کو اور پاک رب
اللہ کریم چاہے گا تو وہ بخش دے گا، کفر و شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ لا یؤمن احدکم، یعنی دوسری حدیث شریف ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان پر موت آ جائے سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہ ہو سکے، اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی نہ ان کے لیے شفاعت، کیونکہ آگے واضح ہو گیا والکافرون هم الظالمون، وہ جو کافر ہیں وہی اصل میں ظالم۔ اگلی جو آیت ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کلام اللہ کی یہ بڑی شان والی آیت، قرآن کی ہر آیت ہی شان والی ہے، سبحان اللہ، لیکن آیت الکرسی کی عظمت بہت بلند ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن کی سب سے عظیم و شان آیت آیت الکرسی ہے۔ حدیث میں اس کے بڑے بڑے فضائل لکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی اگر کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اگر آیت الکرسی کے ساتھ لکھا ہے کتاب میں، اگر یہ پڑھ لیا جائے کہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، کہ میں پڑھ دیتا ہوں آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت آخر تک اگر پڑھی جائیں، اس کے بعد پڑھا جائے یا نبی اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، صلوات اللہ علیک، بے شمار برکات کا مزید سبب بن جائے گا۔ بہر صورت فرما آیت الکرسی پڑھنے والا، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہے گا۔ اس کی اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں، ان میں اس آیت الکرسی کا بیان۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے ہمارا حدیث کی کتابوں میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ، سبحان اللہ، کیا عظیم الشان صحابی، انہیں فطرانے پر معمور فرمایا کہ اس کا دھیان رکھے۔ آپ فرماتے ہیں میں رات کو جاگ رہا تھا تو کوئی چیز آئی جس نے فطرانے کے اس مال کو لے جانا چاہا یا خراب کرنا چاہا، فرمایا میں نے اس کو پکڑ لیا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جس سے میرے ہاتھ میں کتے کا ہاتھ آیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تجھے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس نے منتیں کی، بہت زیادہ گریہ زاری کرنے لگا، مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، رحم آ گیا، چونکہ اس نے بہت زیادہ گریہ زاری کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا رات کا حال بیان کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح رات کو کچھ اور آیا، وہ مال فطرانے کا چرانے لگا۔ میں نے اس کو روکنا چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے، تو جب میں نے اس کو پکڑ لیا
اور یہ میں نے کہا کہ تجھے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، ضرور آئے گا، وہ باز آنے والا نہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح ہوا جس طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ میں نے کہا اب تجھے ضرور پکڑ کے حضور کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا۔ اس نے پہلے کی طرح مزید منتیں کی کہ مجھے خدا واسطے چھوڑا جائے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مختصر یہ کہ دوسرے دن کی بھی ایسی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بتائے بغیر پوچھا، اور فرمایا وہ جو کہہ کے گیا چونکہ وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، وہ نہیں باز آئے گا۔ آپ کو پتہ شیطان کا یہی حال، وسوسے ڈالتا ہے اور باز نہیں آتا۔ کہتے میں نے کہا اچھا۔ تیسرا دن آ گیا، میں نے وہ اپنی عادت کے مطابق باز نہیں آیا، پھر آیا۔ میں نے اب اس کو مضبوطی سے پکڑا، میں نے کہا اب تجھے ضرور رسول اللہ کی خدمت میں، ان کو حضور کی کچہری میں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب میں نے اپنا مصمم مضبوط ارادہ اس کے سامنے ظاہر کیا تو الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ کہ عظیم الشان بزرگ تھے، وہ اس پر حاوی تھے، تو اس نے مجھے کہا ابو ہریرہ مجھے رب واسطے چھوڑ دے، میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم لوگ کر لیا کرو تو ہم شیطان جنات کا داخلہ بند ہو جائے۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا آپ آیت الکرسی پڑھ لیا۔ میں نے آپ کو عرض کی حدیث شریف میں آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں آئیں، آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، پھر ہم شیطان جنات کا وہاں سے داخلہ بند ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ واجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تو حضور نے فرمایا ہے تھا شیطان مگر بات صحیح کر کے۔ بات آپ غور فرمائیں کہ آیت الکرسی کی طاقت کو شیطان لعین بھی تسلیم کرتا، ایسی عظیم الشان یہ آیہ مقدسہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن شریف کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ اور پھر فرمایا من قرأت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جو اللہ کا مسلمان بندہ نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جائے گا۔ یعنی موت جیسے ہی یہ دروازے موت سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت اس کے مقدر میں ہوگی، یعنی پھر اس کو اللہ کی جنت سے کوئی روک ٹھوک نہیں رہے گی۔ آپ غور فرمائیں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا بندہ کس قدر شان اور عظمت والا ہے۔ آپ نماز فجر ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب آیت الکرسی کو شوق سے پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن مبارک میں رکھیں اور پوری ایمانداری سے اس کا احساس کریں کہ میں اس مقدس آیت کو تلاوت کروں گا۔ میں نے اس کیا، اس کے بعد اگر سورہ توبہ کی آخری آیہ مقدسہ پڑھ لیں لقد جاءکم سے، تو مزید برکات کا سبب بن سکتے، بے شمار برکات۔ کلام الہی اس طرح ہے، اس کے مبارک کلمات جو کہ پہلے پڑھے گئے، دیکھیے اللہ کی ذات صفاتی، سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات پاک وہ ہے عبادت کے لائق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحی القیوم، حی زندہ، کیسا زندہ ہے؟ کائنات میں کوئی کسی کو بھی زندگی ملتی ہے تو اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، زندہ باد ہے، سبحان اللہ، اور سب کو قائم رکھنے والا، سب کو زندگی دینے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اس کی عظمت و شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی۔ یہ اونگ اور نیند یہ مخلوق میں سے انسانوں دیگر حیوانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو بلند ترین عالی شان ذات ہے، اللہ کے فرشتے بھی نہیں تھکتے،
میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اے زمانے والو، یہ اس ذات بابرکات کی صفت و ثنا ہے جو حی القیوم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی عظمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، یقیناً یقیناً، کیونکہ خالق حقیقی بھی وہی ہے اور مالک حقیقی بھی وہی ذات۔ آگے جو مسئلہ ہمارے پہلے دروس میں بڑی تفصیل سے کوشش کی تھی بیان کرنے کی، حق تو نہیں ادا ہوتا جی، کوشش میں نے کی تھی ایمانداری سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، اللہ اکبر، کیونکہ شفاعت کرنا یہ بہت بڑا رتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن کے؟ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ بتوں سے ایسی امید رکھتے ہیں وہ سن لیں کہ ان کو، کیونکہ بت اللہ کے نبی ہوں یا مقدس اس کے قرب والے ولی اللہ ہوں، وہ ان پر اللہ کا پیار اور اللہ کی رحمت، اور بت پر خدا کی مار ہے، تو فرمایا کس کی مجال ہے؟ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوں گی جن کو اللہ اذن دے گا، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تھی، دیگر بہت ساری حدیث مبارکہ، قرآن کے لفظ وَابْعَثْهُ مقاما محمودا، اللہ انہیں مقام محمود عطا کرے گا، شفاعت کبریٰ کا درجہ، پھر حضور کے بعد دوسرے نبیوں کو بھی اجازت ملے گی، وہ بھی اپنی امت کا کی شفاعت کریں، پھر اللہ کے صلحاء کو، میں نے آپ کو عرض کیا تھا چونکہ اس پر مفصل بیان ہو چکا، چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے جن کے چھوٹے بچے فوت ہوئے، میں نے حضور کی حدیث پڑھ کے سنائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس صحابی کے 2 بچے فوت، حضور نے فرمایا بروز قیامت یہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، ایک صحابی عرض کیا حضور جس کے ایک فوت ہوا، فرمایا وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، تو ایک صحابی جن کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں، اور عرض کی حضور جس کا کوئی نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو معصوم بچے چھوٹی عمر کے وہ شفاعت کرا رہے ہیں، قرآن کے حافظ شفاعت کرا رہے ہیں، کیا رسولوں کے امام کی شفاعت کا انکار کرنا؟ جب قرآن شریف کے الفاظ موجود ہے اللہ باذنہ ہی، تو کہیں منزل الذی یشفع، اس سے پچھلی آیت آپ نے جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ فیہ خلۃ ولا شفاع، اس دن کافروں کے لیے نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت، یقیناً پھر ایمانداروں کا ہی حق ہے، کلام اللہ میں جہاں جہاں بھی آیا اس کے لیے یہ کہ وہ ایمانداروں کے لیے اللہ نے رعایت رکھی ہے، غیر مسلم بد نصیبوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کوئی رعایت نہیں، ان کی رعایت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سچی قلبی توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، اور یہی ان کی بچت کا راستہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، جو اس کے بعد ہونے والا، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز بات نہیں، جو ہو چکا، جو ہونے والا، کائنات کا پاک رب اپنی عظمت کے مطابق اس کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی شے کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، اس کا مطلب ہے الا بما شاء، اگر آپ دین کا سبق پڑھتے ہیں، آپ کو اس سے پہلے کو تجربہ ہے، تو بے شمار جو مسائل بیان ہوتے ہیں وضاحت ہوتی ہے اللہ کے بعد اس کی وضاحت ہوتی ہے، آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ لا الہ الا اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور بہت ساری جگہوں پہ، تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی کچھ ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علوم میں عالی شان کی اس عظیم و شان رحمتوں سے اپنے جس بندے کو چاہے نوازتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کی پستیاں بلندیاں، مشرق مغرب جنوب شمال جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم عالی شان اور اس کی عظمت کو کون اس کا احاطہ کرے؟ اللہ بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے، کسی کو نالج اور علم بخشے، یہ اللہ کی شان، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں کو علم کا وہ درجہ بھی عطا ہوتا ہے، یہ علم کا ایک خاص درجہ اس سے مراد ہے، اور آگے فرمائے وسع کرسیہ السماوات والارض،
سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو. کتنی وسیع ہے وہ کرسی ہے جو زمین و آسمان اس میں سما جائے. اس کی تفصیل میں نے عرض کیا اتنی وسیع ہے. اب بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر بیان کی گئی جس میں آیت الکرسی کی شان ہے کہ اس میں کتنا بڑا اس کا مقام ہے. اور اس کو خدا واسطے کوئی عام کا علم بندہ اس کو کرسی کا لفظ پڑھ کے دنیا کی کرسی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جلوہ فرما ہوتے ہوں گے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ کہیں جاتا ہے نہ ہی کہیں سے آتا ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے اور دنیا کا کوئی کونا پستی بلندی میں کوئی اس سے مخفی نہیں ہے. یہ اس کی شان کے مطابق کلمات ہیں. ہم کتنے بھی علم والے ہوں 100% ان کی تشریح کر نہیں سکتے. وسیع کرسی یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان الوہیت، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی اس سے باہر نہیں ہے. اور آگے فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، وہی سب سے بلند عظمت والا ہے. یہاں میں عرض کرتا جاؤں آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت سارے وظائف میں نے ایک آپ کو عرض کر دیا. ایک ہمارے استاد مکرم تھے، رات کو ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے جب سونے لگو تو بلا آیت الکرسی پڑھ کے تو ہاتھ پہ پھونک مار کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کرو. کیا اس کو تسخیر کہتے تھے. جہاں جہاں اس کی آواز جائے گی وہاں کوئی غیر چیز نہیں آئے گی. زمین و آسمانی بلاؤں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا. تو فرمایا اگر کوئی مرد ہے بے شک اونچی آواز سے بھی پڑھے آیت الکرسی. اور پھر ایک وظیفے کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کوئی بندہ جس کے گھر میں یہ جنات وغیرہ، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا میں نے آپ کو سنایا کہ جنات وغیرہ کا اس طرح کا چکر ہو تو وہ بندہ آیت الکرسی پڑھے. اور جب پہنچے نا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آیت الکرسی کا فیصلہ کرے کہ 7 یا 11 بار، یا یہ زیادہ 11 بار ٹھیک پڑھے. گھر کے ایک سے زائد لوگ بیٹھ جائیں، سامنے برتن میں پانی رکھے. پھر فرماتے ہو سکا تو برتن کچا ہو، نہ بھی کچا ہوتا بھی گزارا چلتا ہے. جو کچا برتن ذرا اوریجنل ہے، وہ قدرتی مٹی سے بنا ہوا. تو آپ کو پتہ کچا برتن وہ ہوتا ہے جس پر روغن نہ چڑھا ہو. جب شیشہ چڑھ دے تو وہ شیشہ بن جاتا ہے. اور میں اس میں سارے لوگ بیٹھ جائیں، برتن ڈھانپ کے رکھیں. آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے نا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو 7 بار پڑھے. آیت الکرسی کو 11 مرتبہ، اور جب یہاں پہنچے تو اتنے حصے کو کتنی بار پڑھیں؟ 7 بار. اور میں پھر اس پانی میں شف کریں، وہ پانی اپنے گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کریں. آج کل شاور کے ذریعے کر لیں تاکہ ذرا پانی کی بے ادبی نہ ہو. اور فرمایا پھر اس گھر میں اذانیں دیں. انشاءاللہ ایسے اسیب زدہ گھر آیت الکرسی کی برکت سے صاف ہو جائیں گے. یہ جو میں نے کو سمجھانے کی کوشش کی، جس میرے ساتھی کو نہ سمجھائے وہ دوبارہ مجھ سے پوچھ لے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کئی مسئلے مجھ سے پوچھتے ہیں، بعض دفعہ نہیں یاد رہتا. آپ کی مہربانی دوبارہ پوچھ لیا کریں، آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ اکثر لوگ ہمارے ان مقدس کلمات کو بھی صحیح پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب حرف زبر والا آئے تو اس کو موٹا کرتے ہیں. اللہ لا الہ. سمجھایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. لفظوں پر در خدا واسطے غور فرمائیے. اللہ لا الہ الا هو
الحي القيوم لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خدایا، کروڑ ہاتھ تیرے احسانات، لا تعداد تیری کرم نوازیاں، تیری خاص توفیق سے صبح کی سہانی گھڑیوں میں تیری مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہوا۔ مولا ہماری یہ عاجزانہ کاوش قبول فرما۔ قرآن شریف کے الف مبارک کلمات ہوں یا اس کا ترجمہ تشریح ہو، بہت احتیاط سے ان کلمات کو ادا کیا جاتا ہے۔ مولا اپنے کرم سے قبول فرما، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی دانستہ یا نادانستہ ہوگی تو اللہ اس کی معافی فرما۔ تیری پاک بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو اس کا ثواب، کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب، صالحین کے درجے بلند فرما، گنہگاروں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص یہ ثواب ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے والدین تیری جنت کے وارث بنے، ہمارے والدین کو اللہ پاک تیری جنت کی وراثت نصیب ہو جائے، اللہ ان کی قبریں منور ہو جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہماری اولادوں پر تیری خیر ہو جائے، تیرا کرم ہو جائے، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف دیگر نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر، باعث بخشش اور باعث عزت ہو۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرماتے ہوئے میرے وطن پاکستان کی خیر فرما، قیامت تک اس خطے کو آباد و شاد رکھنا، جو لوگ اس کے غدار ہیں ان کے شر سے اس کو بچا، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وقت آخر زبان پر جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا۔ اے خدایا عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ شکرا۔